قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا، مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔